بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی اس ویڈیو میں آپ کو ٹیٹ 2016 کے پیپر میں پوچھے گئے چائلڈ ڈیولپمنٹ اینڈ پیڈاگوجی کے سوالات اور جوابات کو سمجھاؤں گی، اور ویڈیو اگر سمجھ میں آئی تو ویڈیو کو لائک کیجیے، شیئر کیجیے، اینڈ مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ چلیے ویڈیو کی طرف بڑھتے ہیں۔ چائلڈ ڈیولپمنٹ اینڈ پیڈاگوجی، سوال نمبر 1، نظریہ تعلیم تھیوری آف انسٹرکشن کو پیش کرنے والا۔ آپشنس میں نمبر 1 برونر، نمبر 2 چامسکی، نمبر 3 بندورا، نمبر 4 وائیگاٹسکی۔ نمبر 1 برونر سے۔ سوال نمبر 2، وہ عمل جس میں مشروط رد عمل کو کمزور کیا جا سکتا ہے اور پھر آخر میں متروک کیا جاتا ہے کہلاتا ہے۔ نمبر 1 تعمیم، نمبر 2 فوری بازیابی، نمبر 3 مزدودی، نمبر 4 مزاحمیت۔ پاولو نے اپنا ایک تجربہ کتے پر انجام دیا تھا، جس میں برتن میں غذا ڈالنے سے چند منٹ پہلے گھنٹی بجائی گئی، پھر یعنی غذا اور گھنٹی میں تعلق پیدا کیا گیا۔ یہ عمل متعدد مرتبہ دہرایا گیا۔ ایک مرحلے پر گھنٹی بجتے ہی کتے کے منہ سے لعاب نکلنا شروع ہوا۔ اسی عمل کو نکالنا ہے یعنی ختم کرنا ہے، تو اس طرح کے اس عمل کو توڑنے کے لیے غذا دینے سے پہلے گھنٹی کو نہیں بجایا جاتا ہے، یعنی بار بار یہی عمل کو کر کے اس عمل کو ختم کیا جاتا ہے، یعنی جو عمل پہلے کرے تھے اس کے اپوزٹ عمل کیا جاتا ہے، تب یہ عمل ختم ہو جاتا ہے۔ مزدودی کہتے ہیں۔ تیسرا مزدودی یعنی عمل کو ختم کیا جاتا ہے، اسی عمل کو اپوزٹ کرتے ہیں۔ سوال نمبر 3، تجرباتی طریقے میں یہ عناصر یعنی اجزاء رد عمل کا سبب ظاہر کرتے ہیں۔ نمبر 1 غیر متعلق عناصر، نمبر 2 آزادانہ عناصر اجزاء، نمبر 3 پابند اجزاء عناصر، نمبر 4 مداخلتی عناصر۔ تو نمبر 3 صحیح ہے، پابند اجزاء عناصر۔ سوال نمبر 4، پیاجے کے متعلق اس سطح پر لوٹائے جانے کا عمل ریورسیبل کانسیپٹ کا فروغ ہوتا ہے۔ نمبر 1 رسمی اقدام کا درجہ، نمبر 2 حس و حرکت کا درجہ، نمبر 3 ابتدائی تصوراتی دور، نمبر 4 حقیقی مقرون اقدام کا درجہ۔ تو آپشن نمبر 4 صحیح ہے، حقیقی مقرون اقدام کا درجہ۔ سوال نمبر 5، تھارن ڈائک کو اس مشہور کارنامے کی وجہ سے یاد کیا جاتا ہے۔ نمبر 1 صحیح و خطا کا اکتساب، نمبر 2 تقلیدی اکتساب، نمبر 3 بصیرتی اکتساب، نمبر 4 مشاہداتی اکتساب۔ نمبر 1 صحیح و خطا کا اکتساب، اس کے ذریعے تھارن ڈائک بہت مشہور ہوئے۔ سوال نمبر 6، NCF 2005 کے مطابق اس جماعت بچوں کی خود احتساب سیلف ایوالویشن بھی رپورٹ کارڈ کا حصہ ہو سکتی ہے۔ نمبر 1 7th کلاس 7th، نمبر 2 4th، نمبر 3 5th، نمبر 4 6th۔ تو نمبر 3 آپشن صحیح ہے، 5th کلاس سے۔ سوال نمبر 7، حسب سیل میں صحیح بیان کی نشاندہی کیجیے۔ نمبر 1 جسمانی صحت اور ذہنی صحت کا ایک دوسرے سے کسی بھی قسم کا تعلق نہیں ہے۔ نمبر 2 جسمانی صحت ذہنی صحت پر منحصر ہے، لیکن ذہنی صحت جسمانی صحت پر منحصر نہیں ہے۔ نمبر 3 ذہنی صحت جسمانی صحت پر منحصر ہے، لیکن جسمانی صحت ذہنی صحت پر منحصر نہیں ہوتی۔ نمبر 4 جسمانی صحت اور ذہنی صحت ایک دوسرے سے باہم تعلق ہے۔ تو آپشن نمبر 4 صحیح ہے، جسمانی صحت اور ذہنی صحت کا ایک دوسرے سے باہمی تعلق ہے۔ سوال نمبر 8، معلومات کو نہ تو دیا جا سکتا ہے اور نہ ہی حاصل کیا جا سکتا ہے، اس بیان کو پیش کیے۔ نمبر 1 طرز عمل کو ماننے والے، نمبر 2 تشکیلیت ماننے والے، نمبر 3 ساختیت ماننے والے، نمبر 4 کام کو ماننے والے۔ تو آپشن نمبر 2 صحیح ہے، تشکیلیت ماننے والے ہیں۔ سوال نمبر 9، بالغی کا محاصل ہے۔ نمبر 1 توارث ضرب ماحول، نمبر 2 ماحول ضرب تغذیہ، نمبر 3 ماحول ضرب تعلیم، نمبر 4 توارث ضرب تعلیم۔ تو آپشن نمبر 1 صحیح ہے، توارث ضرب ماحول۔ سوال نمبر 10، بالغی کے نشانے ڈیولپمنٹ ٹاسک کے تصور کو فروغ دینے والے۔ نمبر 1 جین پیاجے، نمبر 2 جی اسٹینلی ہال، نمبر 3 ہیواگ ہاسٹ، نمبر 4 ہولنگ ورتھ۔ آپشن نمبر 3 صحیح ہے، ہیوگ ہاسٹ۔ سوال نمبر 11، فرد میں ذاتی تصور سیلف کانسیپٹ کا فروغ اس دور سے شروع ہوتا ہے۔ نمبر 1 شباب، نمبر 2 شیر خوار کی، نمبر 3 بچپن، نمبر 4 عنفوان شباب۔ تو آپشن نمبر 2 صحیح ہے، شیر خوار کی۔ سوال نمبر 12، وضع گری شپنگ کا تصور کا تعلق حسب سیل اقتصابی نظریے سے ہے۔ نمبر 1 صحیح و خطا، نمبر 2 بصیرتی اقتصاب، نمبر 3 سماجی اقتصاب، نمبر 4 عملی مشروطیت۔ تو آپشن نمبر 4 صحیح ہے، عملی مشروطیت۔ سوال نمبر 13، 8ویں جماعت کا طالب علم آج طبیعت کا سبق سیکھتا ہے۔
اس کا سابقہ ریاضی کا اکتساب آج سیکھے ہوئے طبیعت کے سبق میں کسی قسم کا مددگار نہیں ہوتا، یہاں اس قسم کے اکتساب کی منتقلی ہے۔ نمبر 1 صفر، نمبر 2 منفی، نمبر 3 جانبی، نمبر 4 مثبت۔ تو آپشن نمبر 1 صحیح ہے صفر۔ سوال نمبر 14 بچوں کو دیہاتوں میں کاشتکاری سے متعلق معلومات باہم پہنچانے کے لیے ایک ٹیچر نے اپنے طلباء کو مقامی کسان سے معلومات اکٹھا کرنے کو کہا۔ طریقہ جو طلباء معلومات کو اکٹھا کرنے کے لیے اپناتے ہیں۔ نمبر 1 انکوائری، نمبر 2 سروے، نمبر 3 مشاہدہ، نمبر 4 بحث و مباحثہ۔ تو آپشن نمبر 2 صحیح ہے، سروے کریں گے وہ لوگ، ٹھیک ہے۔ سوال نمبر 15 بالغی کا وہ اصول جس میں نشوونما درمیانی حصے سے شروع ہو کر جسم کے بیرونی حصے تک پھیلتی ہے۔ آپشن نمبر 1 پروکسیمو ڈسٹل، نمبر 2 سیفلوکارڈل، نمبر 3 لوکوموٹر، نمبر 4 بائیلیٹرل۔ آپشن نمبر 1 صحیح ہے، پروکسیمو ڈسٹل۔ سوال نمبر 16 ریپریشن کا دباؤ کا مطلب ہے۔ نمبر 1 مستقل بھول، نمبر 2 ارادی بھول، نمبر 3 لاشعوری بھول، نمبر 4 یادداشت میں کمی، ہلکا ہو جانا۔ تو آپشن نمبر 2 صحیح ہے، ارادی بھول۔ سوال نمبر 17 جذباتی نشوونما سے تعلق رکھنے والا وصف ہے۔ نمبر 1 حافظہ، نمبر 2 ادراک، نمبر 3 استدلال، نمبر 4 انسیت۔ تو آپشن نمبر 4 صحیح ہے، انسیت یعنی افیکشن۔ سوال نمبر 18 محرکے کی برقراری اس قسم کے معلم میں زیادہ ہوتی ہے۔ نمبر 1 جذبے کے لیے کام کرنے والے، نمبر 2 انعام کے لیے کام کرنے والے، نمبر 3 سزا سے اعتراض کرنے والے، نمبر 4 طلباء میں مقبولیت حاصل کرنے والے۔ تو آپشن نمبر 1 صحیح ہے، جذبے کے لیے کام کرنے والے۔ سوال نمبر 19 حسب سیل میں ایک سرگرمی اسکولی بچوں میں تخلیقی اختراعی صلاحیتوں کے فروغ میں مدد کرتی ہے۔ آپشن نمبر 1 بچوں سے کہا جائے گا کہ وہ کیا کریں گے اگر وہ پرندے کی طرح پرواز کرنا چاہتے ہوں۔ نمبر 2 بچوں کو تیلگو کی مشکل نظم کو یاد کرنے کو کہا جائے۔ نمبر 3 ابتدا میں بچوں کو کہا جائے گا کہ کتاب سے ڈرامے کی نقل کرے اور پھر کتاب کے بغیر اس کو دہرائے۔ آپشن نمبر 4 بچوں سے کہا جائے گا ان کی درسی کتبوں میں دیے گئے اشکال کو اتارے۔ تو آپشن نمبر 1 صحیح ہے، بچوں سے کہا جائے گا کہ وہ کیا کریں گے اگر وہ پرندے کی طرح پرواز کرنا چاہتے ہوں۔ سوال نمبر 20 بچہ خود سے ماحول سے تعلق معلوم کرتے ہوئے سیکھتا ہے، اس کو اس اکتسابی نظریے کے ذریعے بیان کیا جا سکتا ہے۔ نمبر 1 عملی مشروطیت، نمبر 2 کلاسیکل مشروطیت، نمبر 3 صحیح و خطا، نمبر 4 گسٹالٹ نظریہ۔ تو آپشن نمبر 4 صحیح ہے، گسٹالٹ نظریہ۔ سوال نمبر 21 مسلسل جامع جانچ میں جامع کا مطلب ہے۔ نمبر 1 ادراکی، تاثیراتی و حرکی و نفسی علاقہ، نمبر 2 پڑھنا لکھنا حساب، نمبر 3 مقامی قومی اور بین الاقوامی کلچر، نمبر 4 مقامی قومی اور بین الاقوامی زبان۔ تو آپشن نمبر 1 صحیح ہے، ادراکی، تاثراتی اور حرکی و نفسی علاقہ۔ سوال نمبر 22 حسب سیل میں اکتساب کا حسب خواہش طریقہ ہے۔ نمبر 1 اکتساب سبق کے لکھنے کے ذریعے جب تک کہ عبور حاصل ہو، نمبر 2 اکتساب مہارتوں کے سیکھنے سے، نمبر 3 اکتساب حفظ کے ذریعے، نمبر 4 اکتساب برائے تقلید کے ذریعے۔ تو آپشن نمبر 2 صحیح ہے، اکتساب مہارتوں کے سیکھنے سے۔ سوال نمبر 23 ایرکسن کے مطابق بچوں میں احساس تکمیل اور احساس کمتری اس عمر سے پیدا ہوتا ہے۔ آپشن نمبر 1 21 اور زائد، نمبر 2 15 سے 20 سال، نمبر 3 6 سے 12 سال، نمبر 4 12 سے 15 سال۔ تو آپشن نمبر 3 صحیح ہے، 6 سے 12 سال۔ سوال نمبر 24 وائیگارسکی کے سماجی ثقافتی اکتساب کے تشکیلی انداز کے نظریات کے مطابق کنسٹرکشن تشکیل اس کے ذریعے ہوتی ہے۔ آپشن نمبر 1 RS بندھن ربط، نمبر 2 SR بندھن ربط، نمبر 3 صحیح و خطا، نمبر 4 تجربات معلومات۔ آپشن نمبر 4 صحیح ہے، تجربات یا معلومات۔ سوال نمبر 25 اکتسابی تجربات کی تنظیم کے لیے معلم کو اس طریقے کی ضرورت ہوتی ہے۔ نمبر 1 پس منظر پر مبنی، نمبر 2 صرف دیگر جنس گروپ، نمبر 3 صرف ہم جنس گروپ، نمبر 4 صرف انفرادی گروپ۔ تو یہاں پر آپشن نمبر 1 صحیح ہے، پس منظر پر مبنی گروپ۔ سوال نمبر 26 حسب سیل میں سے ایک بچوں کو رہنمائی مہیا کرنے کا مقصد نہیں ہے۔ نمبر 1 تابع یعنی ڈیپینڈنٹ، نمبر 2 خود فہمی سیلف انڈرسٹینڈنگ، نمبر 3 تسلیم ذات سیلف ایکسیپٹنس، نمبر 4 ذاتی رہنمائی سیلف ڈائریکشن۔ آپشن نمبر 1 صحیح ہے، تابع یعنی ڈیپینڈ۔ سوال نمبر 27
سریبرل پلسی ہے۔ نمبر 1 عصبی و عضلاتی بے ترتیبی، نمبر 2 ادراکی بے ترتیبی، نمبر 3 عضلاتی بے ترتیبی، نمبر 4 عصبی بے ترتیبی۔ تو آپشن نمبر 1 صحیح ہے، عصبی و عضلاتی بے ترتیبی۔ سوال نمبر 28 RTE 2009 کے ایکٹ کے مطابق ایک معلم کے لیے کم سے کم کام کے گھنٹے جس میں تیاری کے گھنٹے بھی شامل ہو ایک ہفتے کے لیے ہے۔ نمبر 1 36، نمبر 2 45، نمبر 3 38، نمبر 4 40۔ تو آپشن نمبر 2 صحیح ہے، 45 گھنٹے۔ سوال نمبر 29 زیادہ تر شیر خوار بچے پہلا سماجی رشتہ ان سے قائم کرتے ہیں۔ نمبر 1 ڈاکٹر، نمبر 2 باپ، نمبر 3 دوست، نمبر 4 ماں۔ تو آپشن نمبر 4 صحیح ہے، ماں سے۔ سوال نمبر 30 حسب ذیل ایک اقتصاب کی مثال ہے۔ نمبر 1 مچھلیوں کا تیرنا، نمبر 2 پرندوں کا اڑنا، نمبر 3 دوستوں سے خیر و عافیت کرنا، نمبر 4 آنکھوں کا جھپکانا۔ تو آپشن نمبر 3 صحیح ہے، دوستوں سے خیر و عافیت کرنا۔ امید کرتی ہوں آپ کو یہ تمام کوشچن سمجھ میں آ گئے ہوں گے۔ جو پریویس پیپرز ہوتے ہیں نا، اسی میں سے موسٹ امپورٹنٹ کوشچنس آپ کو ملتے ہیں، جس سے آپ کو کس طرح سے پریپریشن کرنا چاہیے، کون سے ٹاپک سے سوالات پوچھے جا رہے ہیں، بہت سارا نالج ملتا ہے آپ کو۔ اسی لیے آپ ہے نا تمام پریویس پیپرز دیکھ کر امپورٹنٹ ٹاپکس کو پڑھ کر جائیے گا، تو انشاءاللہ آپ تمام کوشچنس کے جوابات دے سکیں گے۔ امید کرتی ہوں آپ کو یہ ویڈیو سمجھ میں آئی ہوگی۔ اگر سمجھ میں آئی تو مزید ایسے ہی ویڈیوز تمام پریویس ٹیٹ TRT AP ٹیٹ DSC کے تمام پریویس پیپرز اور تمام نوٹس کو حاصل کرنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے آپ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔